بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے اکثر لوگوں سے یہ سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی نماز کے لیے آزان نہیں دی۔ وہ کون سی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزان نہیں دی؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزان نہیں دی؟ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے ساری باتیں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ احادیث آزان کی فضیلت کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے۔ یعنی اگر اتنی مسافت تک کی جگہ اس کے گناہوں سے بھر جائے تو بھی وہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جاندار ہو یا بے جان جو مؤذن کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ مؤذن کی آواز پر نماز میں آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور ایک نماز سے پچھلی نماز تک کے درمیانی اوقات کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہر جاندار اور بے جان جو اس کی آواز سنتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر جاندار اور بے جان اس کی آزان کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابو ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، جب تم جنگلات میں ہوا کرو تو بلند آواز سے آزان دیا کرو، کیونکہ میں نے رسول پاک کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مؤذن کی آواز کو جو درخت، مٹی کے ڈھیلے، پتھر، جن اور انسان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اگلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور مؤذن کے اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں جتنے حد تک وہ اپنی آواز بلند کرے۔ جو جاندار بے جان اس کی آواز کو سنتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں اور مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 سال آزان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس کے لیے ہر آزان کے بدلے میں 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر اقامت کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کو قیامت کی سخت گھبراہٹ کا خوف نہ ہوگا، ان کو حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو وہ مشق کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا اور اس طرح امامت کی کہ مقتدی اس پر راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کی نماز کی طرف بلاتا ہو۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ کرے اور اپنے ماتحتوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، شیطان جب نماز کے لیے آزان سنتا ہے تو مقام روحہ تک دور چلا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں، میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام روحہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مدینہ سے 36 میل دور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے آزان دی جاتی ہے تو شیطان با آواز ہوا خارج کرتا ہے، پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ آزان نہ سننی پڑے۔ پھر جب آزان ختم ہو جائے تو پھر واپس آ جاتا ہے۔ جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالے۔ چنانچہ نمازی سے کہتا ہے کہ یہ بات یاد کرو اور وہ بات یاد کرو۔ ایسی ایسی باتیں یاد دلاتے ہیں جو باتیں نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہ تھیں۔
یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو آذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جاتا اور انہیں آذان اور پہلی صف کی قرآن دازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی تو وہ ضرور قرآن دازی کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب آذان دے چکے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو مؤذن نے آذان میں کہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آذان کہنے والے ہم سے اجر و ثواب میں بڑھے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے جو ہمیں بھی آذان دینے والے کی فضیلت مل جائے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں، پھر جب تم آذان کا جواب دے سکو تو دعا مانگو، جو دعا مانگنے کا حق ہے وہ مانگو تو آپ کو دیا جائے گا۔ ناظرین، آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آیا کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی آذان نہیں دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے سماعت فرمائیں۔ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفس آذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ سنن نبی داؤد اور جامعہ ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں آذان دی تھی۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے آذان دینا ثابت ہے یا نہیں، اس بارے میں شروع سے ہی ائمہ محدثین میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ ائمہ محدثین اس کے بارے میں دو رائے رکھتے ہیں۔ امام محی الدین نووی اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ وغیرہ کا موقف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی حیات طیبہ میں دوران صفت نماز کے لیے ایک مرتبہ آذان دینا ثابت ہے۔ ان حضرات کا استدلال ماخذ جامعہ الترمذی میں حضرت یعلی بن مرہ ثقفی کی روایت ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ زرقانی، امام دار قطنی اور اس طرح علامہ سہیل رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات ترک مباشرت الاذان یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان کے ثابت نہ ہونے کے قائل ہیں۔ ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ترک مباشرت الاذان کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، لہٰذا اب یہ اشکال ہیں کہ یہ بات ناممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کرنے کا حکم فرمایا ہو اور خود ایک مرتبہ بھی اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔ یہ مثال باقی نہیں رہتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ نامولود بچے کے کان میں آذان دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے آذان دینے کے بارے میں محدثین کے مابین اختلاف ہے۔ نیز الامام المحدث الفقیہ مولانا محمد عبد الحی لکھنوئی رحمۃ اللہ، انہوں نے اپنی ایک رسالہ بناء الخیر الخبر فی الاذان خیر البشر میں ائمہ محدثین کے درمیان اختلاف ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا کہ ابھی تک اس کے بارے میں کسی نے کوئی حتمن رائے قائم نہیں کی، لہٰذا ہمیں بھی اس بارے میں توقف اختیار کرنا چاہیے۔ نیز مولانا عبد الحی لکھنوئی رحمۃ اللہ نے اپنی اسی رسالے میں ترک المباشرت الاذان بالنفس النفیس آذان نہ دینے کے چند وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں زیادہ صحیح اور قوی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آذان نہ دینے میں در حقیقت خلفاء و راشدین کی مشقت میں پڑنے اور احکام و شریعہ میں خلل واقع ہونے کے اندیشے سے بچنا تھا۔ وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی کام شروع فرماتے تو اس پر مواظبت اور مداومت اختیار فرماتے، جبکہ منصب رسالت اور احکام شریعہ مثلا کفار سے قتال، لوگوں کے درمیان فیصلے وغیرہ جیسی بڑی ذمہ داری انجام دینی تھی جو آذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آذان دیتے اور اس پر مواظبت فرماتے تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں خلفائے راشدین کو بھی مواظبت کرنی پڑتی، جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل
واقع ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسان نہیں دی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔